یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی طرح روزے فرض کیے ہیں، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ کی صفت آ جائے۔ چند دنوں بعد رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے سب مسلمانوں کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، ریفریشر کورس ہے۔ جس طرح گورنمنٹ ملازمین یا فوج کے اندر مختلف طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، فوجیوں کو جنگلوں میں لے جاتے ہیں، مشکل حالات کے اندر انہیں رکھا جاتا ہے اور مشکل کام لیے جاتے ہیں، مشقت والے کام لیے جاتے ہیں تاکہ انہیں جنگ کے لیے تیار کیا جا سکے۔ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو پہلے سے وہ تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ مہینہ پورا مسلمانوں کے لیے محنت اور مشقت کا مہینہ ہے۔ سحری کے وقت جب اٹھنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور بھوک ہو یا نہ ہو سحری کھانا پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز ہے، تلاوت بھی اسپیشلی اس میں مسلمان کیا کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اور پھر نمازوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، حاضری بڑھ جاتی ہے، گھروں کے اندر بھی خواتین بھی نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہیں، ایون بچے بھی شوق سے پڑھتے ہیں۔ پھر شام کو افطاری کے وقت ہر گھر میں ایک رونق کی کیفیت ہوتی ہے، مختلف چیزیں افطاری کے لیے تیار کی جاتی ہیں، بڑے بچے جوان سارے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کرتے ہیں، اور افطاری کے تھوڑی ہی دیر بعد پھر عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، پھر مسلمان تراویح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اس طرح پورا مہینہ سخت محنت مشقت سے گزارنا پڑتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے روزوں کا مقصد بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو تقویٰ کی صفت ہے، یہ انتہائی اہم ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر قرآن میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنی اہم صفت ہے کہ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قرآن بھی صرف ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، قرآن بھی صرف ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ جن میں یہ تقویٰ کی صفت موجود ہو۔ یہ اتنی بڑی بات ہے اور اتنی اہم صفت ہے کہ اس کے بغیر آپ قرآن مجید سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید بھی آپ کے لیے رہنمائی نہیں بن سکتا جب تک آپ کے اندر تقویٰ کی صفت نہ ہو۔ تو اس لیے روزوں کے پورے مہینے کا مقصد اللہ نے جو بتا دیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ اب تقویٰ کی صفت کیا ہے؟ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس پر ابھی ہم بات پورا رمضان شریف کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بلکہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے 3 دفعہ چھاتی کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی ادھر ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تقوی دراصل انسان کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی سوچ کیسی ہے؟ فکر کیسی ہے؟ پاکیزہ ہے یا گندی ہے؟ 2 ہی طرح کی سوچ ہو سکتی ہے نا سادہ زبان میں۔ ایک پاکیزہ سوچ، اچھی سوچ، اچھے خیالات، اور ایک گندی سوچ، گندے خیالات۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. تو انشاءاللہ تقوی کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ یہ انتہائی اہم صفت ہے، انتہائی اہم بات ہے، جو رمضان کے پورے مہینے کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بغیر قرآن ہمیں ہدایت بھی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اس اہم موضوع پر انشاءاللہ ہم چند ایک لیکچر اور دیں گے۔